أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. خيركم من تعلم القرآن وعلمه. سلام قول من رب الرحيم. رب رب اللہ تعالیٰ کا بے شمار احسان کہ اس نے ہماری زندگی کے یہ چند لمحات اپنے مخصوص وقت کے لیے ہمیں عطا فرمائے۔ کچھ نصیب ہوتے ہیں وہ جو اس وقت اٹھتے ہیں یا اٹھائے جاتے ہیں اور پھر اس کو یاد کرتے ہیں یا اس کے پسندیدہ کاموں کو گزشتہ اسباق میں سے چند چیزوں کو دوہرا لیں۔ ہم نے ضمائر میں دیکھا تھا کہ ہوا مذکر کے لیے وہ ایک مذکر ہوا، دو مذکر اور جو ہے سب مذکر کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ انتا تم ایک مذکر، انتما تم دو اور انتم تم سب مذکر کے لیے استعمال۔ انا میں مذکر اور نحن مؤنث کے لیے ضمائر میں ہم یا وہ ایک مؤنث، وہ دو مؤنث، ہننا وہ سب مؤنث، انتی آپ ایک مؤنث، انتما آپ دو مؤنث، انتما آپ سب مؤنث، انا میں مؤنث اور نحن ہم مؤنث استعمال۔ اس میں ہم نے پریکٹس کی تھی فعل فعل کے ذریعے۔ فعل اس ایک مذکر نے فعل کیا، فعلتا آپ نے ایک مذکر نے فعل کیا، فعلتما آپ دو مذکر نے فعل کیا، فعلتم ہم نے فعل کیا، ہم دو نے فعل کیا، فعلنا ہم سب نے فعل کیا۔ مؤنث کے لیے ہم کہتے ہیں فعلت اس ایک مؤنث نے فعل کیا، فعلتا ہم دو مؤنث نے فعل کیا، فعلنا ہم سب مؤنث نے فعل کیا، فعلتی تم ایک مؤنث نے فعل کیا، فعلتما تم دو مؤنث نے فعل کیا، فعلتما تم سب مؤنث نے فعل کیا، فعلتم میں نے ایک مؤنث نے فعل کیا، فعلنا ہم دو مؤنث نے فعل کیا۔ پھر مضارع میں ہم نے یہ ایک فعل لیا تھا یسخرو، وہ ایک مذاق اڑاتا ہے، یسخران وہ دو مذکر کی مذاق اڑاتی ہے، یسخرون وہ سب مذکر مذاق اڑاتے ہیں، تسخرو تسخران تم دو مذکر مذاق اڑاتے ہیں، تسخرون تم سب مذکر مذاق اڑاتے ہیں، اسخر میں مذکر مذاق اڑاتا ہوں، اسخرو مؤنث کے لیے ہم نے کہا تسخر وہ ایک مؤنث مذاق اڑاتی ہے، تسخران وہ دو مؤنث مذاق اڑاتی ہیں، یسخر وہ سب مؤنث مذاق اڑاتی ہے، یسخرین وہ سب جو ہے مؤنث مذاق اڑاتی ہیں، تسخران تم دو مؤنث مذاق اڑاتی ہو، تسخرنا تم سب مؤنث مذاق اڑاتی ہو، اسخر میں مذاق اڑاتی ہوں، نسخر ہم مذاق اڑاتے ہیں۔ گزشتہ آیت جو کل ہم نے پڑھی تھی سورۃ الحجرات کی، اس پہ ایک نظر ڈال لیجیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قالت الاعراب آمنا، بگڑے ہوئے مسلمانوں نے کہا ہم ایمان لے آئے۔ قل لم تؤمنوا ولکن اسلمنا، آپ بتا دیں تم ایمان نہیں لائے مگر سب کہو کہ ہم مسلمان ہیں۔ وَلَمَّا يَدْخُلُ الْإِيمَانَ فِي قُلُوبِكُمْ، اور ہرگز نہیں داخل ہوا اصل ایمان تمہارے دلوں میں، وَإِن تُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، ہاں اگر تم اطاعت کرو اللہ اور اس کے رسول کی، اگر تم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہو، لا یا لیتکم شیئا، وہ تمہارے سے تمہیں کچھ بھی ضائع نہیں
یہ چلتے ہیں آج کے سبق کی طرف. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. واحلل من لسان يفقهوا قولي. الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. انما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. انما یہ 1.5% الفاظ میں سے بار بار آئے گا. اس کے معنی انما کے معنی ہوتے بے شک، انما بہت بے شک، زیادہ بے شک، انتہائی بے شک، یقیناً بے شک. بے شک ایسا ہی ہے، یعنی بے شک کے اوپر زور دیا جاتا ہے. یہ انما کہیں یہاں ہم اس کے معنی لیں گے زیادہ بے شک. یاد رکھیں یہ 4 لفظ ہیں، قرآن میں بہت استعمال ہوتے ہیں. ان، انا، لی، قد اور نون مشدد. ان 5 حرف، 4 حرف کے معنی جو ہے بے شک کے ہوتے ہیں. اور جب یہ ان میں ماں کا لفظ لگ گیا، انما جیسے ہو گیا، تو پھر وہ اس بے شک میں زیادتی ہو جاتی ہے، یعنی زیادہ بے شک یا انتہائی بے شک یا بلا شبہ بے شک. یعنی اس کے معنی ہم اس کا صحیح ترجمہ کر نہیں سکتے، ہمارے پاس لفظ نہیں ہے. ہم بس زیادہ، بہت کچھ، وہ یہ وغیرہ کر کے ایک معنی کو تھوڑا سا جو ہے یہ ان 5 الفاظ میں تبدیلی سے بنتے ہیں. جیسے لی میں قد مل کے لقد بنا، انا میں ماں مل کے نم، بے شک سے اوپر کا ایک لکھا. کہ میں کہوں کہ یہ پراپر لفظ ہے. جیسے ہم کہتے ہیں انگلش میں گڈ، بیٹر. بیٹر جو ہے گڈ سے بہتر ہے، اور جو ہے وہ بیسٹ جو ہے وہ جو ہے بیسٹ جو ہے وہ گڈ اور بیٹر دونوں سے اوپر ہے. وہ ایک درجہ ہوتا ہے نا، اس سے درجے کے اوپر ہم لفظ نہیں ہوتا. اسی طرح اردو میں ہمارے پاس یہ سپرلیٹو ڈگری کے بعد لفظ نہیں ہوتا کہ ہم وہ جو ہے قرآن کے الفاظ کو ترجمہ کر سکیں جس میں 4، 5، 6، 7، 8 درجے تک جو ہے نا وہ معنی کو اوپر لے جاتا ہے. ہمارے پاس کسی دنیا کی زبان میں الٹرنیٹو نہیں ہے کہ ہم اس کو تیسرے درجے سے اوپر لے جائیں. تو آئیے المومنون، اس میں علامت الف لام ہے، واو نون ہے. ان دونوں کو جب علیحدہ کریں گے تو یہ جو ہے لفظ مومن ہے. مومن تو اردو میں ہم استعمال کرتے ہیں. مومن جو ہے اردو میں مشتمل ہے، عربی کا لفظ ہے، لیکن اردو میں ہم اس کے معنی جانتے ہیں، عام لفظ ہے ہمارا. تو کیا ہوگا یہاں پہ الف لام کی وجہ اور واو نون کی جیسے کیا ہوگا، جمع کا معنی دے گا خاص مومن. تو انما کے کیا معنی ہوئے آپ لوگ بتائیے. زیادہ بے شک. زیادہ بے شک. ہاں، زیادہ بے شک. اور المومنون کا کیا ترجمہ کریں گے؟ خاص ایمان والے. خاص ایمان والے، خاص مومنین. یعنی اردو میں مومنین، مومن کی جمع استعمال ہوتی ہے. تو اس کا رواں ترجمہ کیا بنا؟ بے شک ہی سارے مومنین. یعنی ہمارے پاس ایکچوئل ترجمہ بنانے کے لفظ نہیں ہے. ہاں، ہم یہ کہتے ہیں اس کا مطلب خاص جو مومن ہے بے شک وہی سارے مومن. اللہ زینہ یہ ہمارا بار بار پڑھا ہوا لفظ ہے، جو سب لوگ. تو آئیے آمنو. آمنو کے اندر جو ہے واو جمع
کی علامت سے الگ کریں گے تو ایک لفظ آ گیا آمن. امن و چین سکون، یہ اردو کا لفظ اردو میں استعمال ہوتا ہے. تو یہاں آمنو وہ سب ایمان لائے. آئیے اس پہ تھوڑی سی مشق کر لیں. آمنا کیا مطلب ہوگا؟ جب کسی وہ تین ایمان حرفی لفظ کے اوپر تینوں زبر ہوں تو اس میں وہ کے معنی آ جاتے ہیں. تو وہ کہیں گے آمنا وہ ایک مذکر ایمان ہے. یہ فعل کی پہلی حالت ہوتی ہے عربی میں کہ کسی تین حرفی لفظ کے اوپر جو ہے پہلے پہ زبر، آخری پہ ہر حالت میں زبر ہو، درمیان میں پہ زیر زبر پیش کچھ ہو جائے تو اس کے معنی میں ہوا کے معنی ہوتے ہیں. تو آمنا وہ ایک ہی معنی ہے. اور جب اس کے ساتھ آمنا جو تین حرفی لفظ ہم نے ابھی دیکھا تھا اس پہ اگر الف اضافہ کر دیں تو اس میں دو کے معنی آ جاتے ہیں. تو اب کیا ترجمہ ہوگا؟ وہ آمنا دو مرد ایمان لائے. وہ دو مرد یا مذکر ایمان ہے. اور جب اس میں واو الف کا اضافہ کر دیتے ہیں لفظ وہی تین حرفی آمنا تھا، اب اس میں سب کے معنی آ گئے تو کیا ہوگا وہ سب مرد ایمان ترجمہ؟ لائے. سب مذکر یا مرد ایمان ہے. اور اگر یہ وہی تین حرفی لفظ امنا کے ساتھ تا زبر کے ساتھ آ جائے تو یہ سامنے والے مخاطب یا حاضر کو ظاہر کرتا ہے. تو کیا ہوگا؟ آپ ایمان لائے. یا آپ ایک مذکر ایمان ایمان لائے. لائے. یعنی یہ مذکر کیا ہے، اور اگر یہ زیر ہوگا تب مؤنث کے معنی سامنے والے کے دے گا. اور اگر اسی جو ہے امن کے ساتھ میم کا اضافہ الف کے ساتھ کر دیں امن تما، تو امن تما جو ہے یہ تما دو کو ظاہر کرتا ہے. تو اب یہ جو ہے کیا ہوگا؟ دو مذکر تم دو مرد ایمان لائے. دائیں ہاتھ سے کر رہے ہیں. دائیں ہاتھ سے سارے اشارے مذکر کے لیے ہوتے ہیں. بائیں ہاتھ سے اگر ہم یہی لفظ امن تما کریں تو پھر وہ دو مؤنث کے لیے ہو جائے گا. آمن تم اگر ہم کہیں تم جو ہے جمع کے لیے ہوتا ہے تو کیا معنی کریں گے آپ؟ تم سب مذکر ایمان لائے یا آپ سب مذکر ایمان لائے. ٹھیک ہے. اگر یہ پیش کے ساتھ تا آ جائے آمن تو یہ اپنی طرف ہو جاتا ہے اشارہ. کیا ہوگا؟ میں ایمان لائی. ایمان لائی یا لایا، بالکل آپ نے درست فرمایا. اگر مذکر ہوگا کیونکہ مذکر مؤنث دونوں کے لیے یہی ایک ہی لفظ ہے، اس لیے بولنے والا اپنے حیثیت کے مطابق اگر مذکر ہے تو کہتے ہیں میں مذکر ایمان لایا، مؤنث ایمان لایا. اور اسی طرح اگر یہ نون الف نہ اس کے ساتھ لگا دیں تو آمنا کیا ترجمہ ہوگا؟ ہم ایمان لائے. ہم سب ایمان لائے یا ہم سب ایمان لائیں، دونوں کے لیے یہی لفظ ہے. اور اس میں ایک اور معنی بھی ہے جو اکثر ہم بھول جاتے ہیں. آمنا ہم دو مذکر ایمان لائے یا ہم دو مؤنث ایمان لائے. عربی میں دو اور جمع کے لیے اپنے لیے جو ہے اور مذکر مؤنث کے لیے یہی ایک لفظ استعمال ہوتا ہے. یعنی اس آمنا کے چار ترجمے بنتے ہیں. آمنا ہم دو مذکر ایمان لائے، آمنا ہم سب مذکر ایمان لائے، آمنا ہم دو عورتیں ایمان لائیں، آمنا ہم سب عورتیں ایمان لائیں. یہاں ہم نے ایک ہم ایمان لائے مذکر چونکہ اشارے دایاں سے کرے تھے اس لیے ترجمے میں ہم ایمان لائے، لیکن آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ اس آمنا کے یہ چاروں معنی بنے. آگے لفظ باللہ، با جو ہے وہ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے بالواسطہ، بلا وجہ. یہ بھی جو ہے با جو ہے استعمال ہوتا ہے اور اللہ اس میں جناب اردو کیا تمام زبانوں میں استعمال ہوگا اللہ. تو باللہ بھی کے معنی ہوتا ہے ساتھ یا پر، تو یہاں باللہ اللہ پر. تو واہ جو ہے یہ اردو کا لیل و نہار شب و روز. اور رسول ہی، دیکھیں اس میں دو لفظ ہیں، ایک ہی اور ایک رسول. تو ان کو جب ہم علیحدہ کریں گے تو ترکیب کے مطابق کیا ہوگا؟ اس ایک مذکر کے رسول. کیوں ہی کا ترجمہ پہلے کریں گے رسول کا بعد میں، اور ان کو جوڑنے کے لیے کہا کہ کی کو جو ہے ان میں سے کوئی ایک لگا دیں گے رسول ہی اس مذکر کے رسول. اب ظاہر ہے یہ اس جو ہے رسول کس کا ہے؟ یہ تو اللہ، یہ اس کو کہتے ہیں ضمیر. ہی جو ہے یہاں ضمیر ہے. ضمیر ہمیشہ اپنے جو ہے وہ اس کی طرف یعنی مبدا کی طرف لوٹتے ہیں جہاں سے جاری ہوتے ہیں. تو یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف لوٹتے ہیں. تو ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں یعنی اللہ کے رسول، یعنی اس سے یہاں مراد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ ہمیں
پتہ ہے ہم قرآن میں بات کر رہے ہیں اور رسول ہی جب کہہ رہے ہیں تو اس اللہ کے رسول کی بات کریں. تو آئیے ہمارے پاس ایکسکیوز می سر یہ نہیں کے نیچے جو زیر آیا یہ با کی وجہ سے آیا باللہ کہ با کی وجہ سے زیر آیا ہا کے نیچے یہ ضمیر کے یہ کی نیچے. زیر جو ہے آگے ملانے کے لیے ہے. آگے ملانے کے لیے بھی زیر کی صرف 3 وجوہات ہیں. پہلی وجہ اس سے پہلے کوئی حرف جر آ جائے تو اس کے بعد والے جی اسم کے نیچے زیر ہوتی ہے. جی دوسرا جی اگر وہ جو ہے مضاف علیہ ہو تو مضاف کی وجہ سے جو ہے وہ اس کے ساتھ زیر آتی ہے. مثلا مضاف وہ ہوتا ہے جس کے نہ الف لام ہوتا ہے نہ تنوین. چونکہ رسول یہاں پہ جو لفظ آ رہا ہے اس پہ نہ الف لام ہے نہ تنوین کے مضاف بھی ہوتا ہے. اس کی وجہ سے بھی زیر ہے. تیسرا وجہ گرامر میں زیر آنے کی ہوتا ہے کہ اس کو آگے اگر کسی سے ملا رہے ہیں. تو یہاں پہ کیا ہے فی الحال ہم جو ہے ترجمہ کریں گے. گرامر کی اتنی باریکیاں آپ کو اس کورس کے بعد یہی کورس پورا سال چلے گا گرامر پڑھنے کے لیے اس میں یہ بتائیں گے. انما کا کیا ترجمہ کیا تھا ہم نے؟ زیادہ بے بے شک. انما کا کیا شک کیا تھا؟ زیادہ بے شک زیادہ بے شک. مومن کا کیا کیا تھا؟ وہ خاص خاص مومن مومن. یعنی مومن یا خاص مومن. اللہ زینہ کا کیا ترجمہ کیا تھا؟ وہ وہ جو سب لوگ وہ اللہ جو وہ زینہ سب کا لوگ تھا جو سب لوگ. وہ نہیں جو سب لوگ. یہ جو سب وہ لوگ ہوگا ذالکا یا اولئکا یا تلکا کا جب آئے گا پھر وہ کے معنی آئیں گے. اور اگر اللہ زینہ اللہ کی اللہ کی آتا ہے پھر جو ہے جو کے معنی لے جائیں گے. جو سب لوگ. اوکے آمن کا کیا ترجمہ تھا؟ ایمان لائے وہ سب ایمان لائے وہ سب ایمان لائے. باللہ اللہ ساتھ پر اللہ پر. واہ اور اور اس کے ابھی رسول رسول پر. ہی. اب یہاں اس دیکھیں یہ رسول ہی سے پہلے یہاں پہ واو آیا ہے. واو جو ہے وہ حرف جارہ کے طور پہ نہیں استعمال ہوا اور کے معنی میں ہے. اس لیے یہ زیر آنے کی وجہ جو ہے وہ حرف جارہ نہیں ہے. دوسرا یہ مرکب بن گیا رسول ہی اور یہ مضاف علیہ بن گیا تو یہاں پہ یہ مضاف کی وجہ سے زیر. اور آگے اوکے اگلا حصہ ہمیں ابھی پتہ نہیں ہے اس لیے ہم یہ نہیں فیصلہ کر سکتے آئے زیر آگے ملانے کے لیے تو نہیں آتا. وہ ابھی آگے آیت کا حصہ آئے گا تو وہ بھی دیکھ لیں گے کہ آیا ممکن ہے. تو اس کا رواں ترجمہ پڑھ لیجیے. بے شک بالضرور وہی مومنین ہیں جو ایمان لائے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر. جی تو یہ دیکھیں رواں ترجمے میں بہت سی چیزیں بدل جاتی ہیں اس زبان میں جس میں ترجمہ کیا جا رہا ہے اس کی ضرورت کے لیے مفہوم کو سمجھانے کے. دیکھیں اصل ترجمہ یہ تھا اور بلکہ اصل ترجمہ وہ قریب ترین تھا جو ہم لفظ بائی لفظ پر کر رہے تھے. لیکن جب با محاورہ کریں گے تو جس زبان میں کریں اس زبان کی اپنی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے کہ کسی بات کو سمجھانے کو بہتر طریقہ کیا ہے اس طرح سے اس میں تبدیلیاں کر دی جاتی ہیں. سما جو ہے یہ قرآن کے 1.5% وہ الفاظ میں سے ہے جو بار بار ریپیٹ ہوتے ہیں. اس کے معنی پھر ہوتے ہیں پھر. تو آئیے لم جو ہے یہ خاص لفظ ہے. یہ اس کے اپنے معنی ہوتے ہیں نہ اور یہ جو ہے ماضی کے اندر ترجمے کو لے کے جاتے ہیں. یعنی مضارع کے لفظ کے ساتھ اگر لم لگ کے آئے تو وہ مضارع کے ترجمے کو ماضی میں لے جائے گا. تو یہاں پہ ہے یرتابو. یر جو ہے یا بتا رہی ہے یہ مضارع کا لفظ ہے. واو الف بتا رہا ہے یہ جمع ہے. ان یا اور واو الف کو اگر ہٹا دیں تو ہمارے پاس جو ہے کیا ہے رتاب آگے. یہ اردو کا لفظ آپ کے ہم نے تو کبھی نہیں سنا. میں نے بھی نہیں سنا. تو آئیے ڈھونڈتے ہیں. میں یہ بات بلا شک و رتاب کہتا ہوں. یہ اردو کے بہت سے ایسے لفظ ہیں جو آج کل ہم استعمال نہیں کرتے. اسے کہتے ہیں قدیم زبان قدیم اردو پرانی اردو مترک جو ابھی ترک ہو گئی ہے. اردو میں ہوتا ہے اضطراب شک. تو یرتابو وہ شک کرتے ہیں. آئیے اس کی مشق کرتے ہیں. یرتابو وہ ایک ایک مذکر مذکر شک. شک کرتا ہے. یرتابون اب جمع ہو گیا تو کیا ہوگا وہ وہ سب سب مذکر شک مذکر کرتے ہیں. ترتابو
तख्ताबू जब होगा तो ये समझने वाले के लिए भी होगा और मुअन्निस गायब के लिए भी होगा। तख्ताबू तुम एक तुम मुसक्कर एक करते हो, मुसक्कर तुम एक मुअन्निस, लेकिन क्योंकि हम इशारा दाएं हाथ से कर रहे हैं इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि तुम एक मुअन्निस जो है वो हम करते हो, अगरचे इसके मायने है, लेकिन जब हम बाएं हाथ से इशारा करेंगे फिर ये जो अब सामने वाले मुजक्कर के लिए हम नहीं कहेंगे, हालांकि ये दोनों के लिए एक ही लफ्ज। तरताबूना वाव नून से जमा के मायने है तुम सब मुजक्कर शब्द करते हो। अरताबू मैं, ये देखिए ना आग के ऊपर पेश आ गया, अरताबू मैं शक करता हूँ, नरताबू हम शक करते हम हैं। शक्कर वाह लैलुनार शब व रोज, यानी उर्दू में एक आम इस्तेमाल है वाव का, वाह के मायने और होते हैं। जहादू, जहादू में देखें वाव अभी जमा की इलामत आ रही है, इसको हम अलहदा कर लें तो क्या होगा, जाहिद और जमा के मायने। और जाहिद जो है ये तो उर्दू का लफ्ज है, जद्दोजहद, जहाद, कताल, जंग, लड़ाई। जहद के वैसे मैंने होता है कोशिश करना, जद्दोजहद, तो ये उर्दू में भी इस्तेमाल होता है। तो जहादू जमा के मायने में आ रहा है तो क्या मायने करेंगे, उन सब ने जिहाद किया, उन सब ने कोशिश की। अल्फर्क बैन जहाद व जिहाद, यानी एक होता है जहाद और एक होता है जिहाद, इनमें क्या फर्क है ये देखते हैं। मसलन कश्मीर के लिए 73 साल जद्दोजहद, कोशिश जद्दोजहद कभी खत्म ही नहीं होती। और अफगानिस्तान में 20 साल जहाद, जहाद क्या होता है, कामयाब होता है और शुरू होता है, यानी मकसद ये जहाद और जहद में ये फर्क है, जहद एक मुसलसल कैफियत का नाम है और जिहाद वो है जो जहद करने का एक नतीजा निकल आए, कामयाबी या जो है वो नाकामी की नफ्स कहते हैं जहाद। कुरान की जिस आयत में आप जाहिद और जिहाद का मतलब कोशिश इस्तेमाल कर रहे हैं, उन सारी आयत का मफहूम ये खत्म हो जाए। अहमियत इनकी ये है कि जहां आप जहाद का जो है या जिहाद का मतलब इस्तेमाल करेंगे जहद के मायने में, तो फिर जो है गोया आपने उसके जो जहद के मायने तो है मुसलसल कैफियत चली जा रही है, चलती रहेगी, पता नहीं कब खत्म। और जहाज जो है वो है जो कभी ना कभी खत्म हो जाता है, से 10 साल में, 20 साल में, 1 साल में, एक दिन में, एक दिन। तो अगर आप ये मायने लेंगे तो आपने जो जहद के असल मायने है उसको जाया कर, ये कहना चाह रहे। तो आइए, जहादा उस एक मुजक्कर ने जिहाद किया, जहादत उस एक मुअन्नस से, क्या देखिए बाएं हाथ से इशारा हो रहा है तो मुअन्नस, जहादा अलिफ लगा दिया, दो के मायने आ गए, उन दो मुजक्कर ने जिहाद किया। जहादता मुअन्निस के लिए आ गया, तानी सी लग गया। जहादू जमा का सिगा हुआ, उन सब ने किया, तो मुअन्निस के लिए क्या इस्तेमाल करेंगे अगर उन सब मुअन्निस ने जिहाद किया, नून निस्वा लगा दी, जहद जहद, जहदना, उन सब मुअन्निस ने जिहाद किया। जहदता ये सामने वाली क्या है, यानी तूने आपने जो है किया, अगर मुअन्निस सामने वाली के लिए करना होगा तो क्या लगाएंगे, जेर कर जहती देंगे, जहती हो जाएगा। तो ये अब ये अरबी के लिखने का एक स्टाइल है, पुरानी अरबिक में और खास तौर से जो अरबी के प्रिंटेड कुरान होते हैं उनमें आपको ये जो शत होती है इसके ऊपर अगर हरकत हो तो वो जबर शुमार होता है। ये देखिए पिछली वाली स्लाइड को फिर देख लिए, जहां दिखता शब्द है उसके ऊपर हरकत है, जबर है, इसको जबर कहेंगे। और जब इसी शब्द के नीचे हरकत हो जाती है तो उसे जेर काउंट करते हैं, जहती, यानी वो हमारे यहाँ उर्दू लिखाई में ये होता है, जो हरफ है उसके ऊपर अगर हरकत है तो जबर, अगर उस हरफ के नीचे है तो जेर। लेकिन अरबी लिखाई का एक ये स्टाइल है कि शब्द के अगर ऊपर हो तो तब जबर और जेर शब्द, जैसे यहाँ जाती और जहाँ तक हम लिख रहे हैं, तुम एक मुअन्नस ने जिहाद किया, जहां तुमा ये दोनों के लिए, तुम दोनों मुजक्कर ने या तुम दोनों मुअन्नस हैं, लेकिन हम ये अपने इशारे को देखेंगे कि हम दाएं हाथ से कर रहे हैं बाएं से। अगर दाएं हाथ से करें तो मुजक्कर के, तो इसलिए अब हम ये कहेंगे तुम दो मुजक्कर ने जिहाद किया। अगर यही लफ्ज हम अपने बाएं हाथ से कहें जहां तुमा, तो इसके मायने होंगे तुम दो मुअन्नस ने जिहाद किया। असल मायने ये हुए जहां तुमा दोनों के लिए, जहां तुम सब मुजक्कर ने किया। अब हम ये नहीं कह सकते तुम सब मुअन्निस, इसका मुअन्निस बनाने के लिए क्या करेंगे,
जहदना नून लगा देंगे, नून स्वा जहदना लगाएंगे तुन ना, जहदतुन्ना जहद तुन, नून से अगर लगाएंगे तो वो गैब होगा, तुम वो उन सब ने किया, और अगर ता तुम के सब साथ ने नून लगाएंगे तुम ना, तो तुम सब ने किया, ता जो है तुमको जाहिर करने के लिए, बोलने के लिए। जहाद तुम, अगर दाएं हाथ से इशारा कर रहा है तो मैं एक मुज़क्कर जो है उसने जहाद किया, अगर बाएं से कर रहा है तो मैं एक मुअन्नस ने किया। इसका मतलब है इसके दोनों मायने हैं, जहाद तो मुज़क्कर मुअन्नस, और जहादना भी यही इसी तरह है। हमने जहाद किया, अगर बाएं हाथ से कहेंगे तो मुअन्नस के लिए होगा। बी अम्वालिही, आइए इसके टुकड़े करते हैं। बी जो है ये एक इजाफी लफ्ज है, अभी हमने देखा था बिल्ला है, बिला वास्ता, बिला वजह उर्दू में भी इस्तेमाल, और हम जो है ये ज़मीर है। इन दोनों को जब अलहदा करते हैं तो हमारे पास एक लफ्ज आता है अम्वाल, ये तो उर्दू में हम इस्तेमाल करते हैं, माल अम्वाल, माल की जमा अम्वाल, तो ये उर्दू का लफ्ज है। बी के मैनी होते हैं साथ, हम यानी उन सब, अम्वाल माल की जमा, तो मजमूआ बीका के साथ, और हम वो सब मुजक्कर, अम्वाल मालों को, उर्दू में हम अम्वाल का तर्जुमा मालों भी करते हैं, तो क्या तर्जुमा बना, उन सब के मालों के साथ, यानी आप यूं भी कह सकते हैं अपने मालों के साथ। वाह, और अनफुसिहिम, दो लफ्ज है, अनफुस एंड हिम जो है उन सब मुजक्कर, अनफुसिहिम उन सब मुजक्कर की जान, नफ्स वाहिद होते हैं, अनफुस और नफूस ये जमा, अपनी जान, अपने आप, अपने नफ्स, तो यहाँ हम इसका तर्जुमा लेंगे उन सब की जाने। फी मैनी में, सबील, सबील जो है उर्दू का लफ्ज है, सबील लगी हुई है, फी सबीलिल्लाह आम कहते हैं फी सबीलिल्लाह, तो सबील के मैंने होते हैं रास्ता, सबील रास्ते, अल्लाह, अल्लाह इसमें जलाला है, अल्लाह ही रहेगा, तो आइए फी सबीलिल्लाह उर्दू में आम इस्तेमाल होता है, फी मैनी में सबील रास्ते अल्लाह, अल्लाह के, तो क्या तर्जुमा हुआ, अल्लाह के रास्ते में, यानी अल्लाह का रास्ता इस्तेमाल है, यानी अल्लाह के लिए जहाद, फी सबीलिल्लाह। नॉर्मली तो हम कहते हैं ना किसी अच्छे काम के लिए कि कोई फी सबीलिल्लाह यानी बिल्कुल मुफ्त है, खैरात है, अल्लाह के लिए है, लेकिन इसका असल मायने होते हैं अल्लाह के लिए जहाद, यानी इकामत दीन करना है। तो आइए टुकड़ा हमारे पास यह वाह के मैंने क्या थे, और और जहादू, उन सब उन ने सब जहाद किया। जहाद किया, उन सब उन ने सब मुजक्कर ने जहाद जहाद करते किया। हैं, या उन सब ने जहाद किया, ये माजी का सी है, वाव अलिफ माजी की निशानी होती है, तो लिहाजा ये जो है उन सब ने जहाद किया। अगर इस जहादू से पहले या ता हमजा नून आतैन में से कोई लफ्ज आता है, फिर हम कहते करते हैं या मुजारे, करेंगे, यानी फिर मुदारे में लेते, ये माजी का है। बे अम्वालिहिम, साथ अपने अपने माल अपने मालों के और अपनी अपने जानों मालों, के। जान का यहाँ पे अभी नहीं है, हमने उसका तर्जुमा से नहीं किया क्योंकि उससे पहले वाव खड़ा है, पहले वाव का करेंगे फिर अनफुस का करेंगे। जी, वाव का क्या तर्जुमा है, और 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 अनफुसिहिम, अब इसका करेंगे अनफुसिहिम, अपनी अपनी जानों के जानों के अपनी जान। फी का क्या तर्जुमा किया था, में में सबील, रास्ता, रास्ता या रास्ते से जमा के मायने में हमने देखा था, अल्लाह रास्ता। इसमें जलाला यही रहेगा। तो आइए इसमें दोबारा तर्जुमा क्या है पढ़ें। और इन सब ने उन सब ने जहाद किया अपने मालों और अपनी जानों के उलाई साथ का जो है अल्लाह के साथ। ये एक इशारिया 5% अल्फाज में से है, इसके मैंने होता है उलाइका वो वो सब, सब लोग, वो सब लोग। देखिए अल्लाह जी आएगा तो इसके मैंने करेंगे जो सब लोग, लेकिन जब ये आएगा उलाइका तिल का जाली का, फिर कहेंगे वो या वो सब। अगर तिल का जाली का आएगा तो वो यानी एक के लिए, अगर उलाइका आएगा तो वो सब, और उलाइका जो है मुजक्कर मुअन्नस दोनों के लिए इस्तेमाल होता है, यानी वो सब लोग, वो सब औरतें, वो सब मर्द, तो यहाँ हम लेंगे वो सब। हम क्या ये जमीर, तो इसके माने होते हैं वो सब, वो सब लोग, वो लोग, तो यहाँ हम ये लेंगे वो सब।
الصادقون، اس میں دو لام کیا گئے، الف لام کی اور واو نون کی. آئیے ان کو علیحدہ کرتے ہیں. الف لام اور واو نون علیحدہ کیا تو ہمارے پاس ایک لفظ آ گیا صادق. صادق جو ہے یہ تو اردو میں استعمال کرتے ہیں، سچا ہونا، صادق ہونا. تو کیا ہے، فاعل ہے. تو اصل میں کیا صادقون اصل سچے ہے، یعنی جمع کا صیغہ ہے. اولئک کا کیا ترجمہ کیا تھا ہم نے؟ وہی وہ سب وہ لوگ. سب مجھے نہیں وہ. اور ہم کا کیا ترجمہ تھا؟ وہ سب وہ سب جمع خاص سچے لوگ. اصل سچے. اصل یعنی خاص سچے، لیکن خاص سچے کی اصطلاح اردو میں معنی نہیں واضح کرتی، اصل سچ. ہم کر دیتے ہیں اصل سچے. تو اولئک هم الصادقون کا کیا ترجمہ بتا؟ یہی لوگ دراصل سچے ہیں. اصل میں یہ دیکھیں یہ وہ سب دو دفعہ آ گیا نا. تو اب یہ جو ایک کا ترجمہ جو ہے ہم کیا کریں گے، حسر کے لیے کریں گے، زور دینے کے لیے. اور زور دینے کے لیے کیا ہوگا، وہی سبھی لازمی ضرور، مطلب متبادل لفظ ہمارے پاس ہے نہیں پراپر کہ ہم کہیں کہ پراپر یہ ترجمہ ہے. تو ہم یہ کہیں گے یہی لوگ ہیں اصل میں سچے ہیں. لیکن اصل کی بجائے در اصل ہے، کیوں اردو کے اندر اصل سے در اصل کے معنی زیادہ واضح ہیں. تو یہ جمع ترجمے کے اندر مترجم جو ہے اپنی فہم، اپنی علم، اپنی سمجھ، اپنے زبان علاقے کی بھی زبانیں مختلف ہوتی ہیں. اردو سارے پورے پاکستان میں ایک جیسی نہیں ہے. کراچی کی اردو، لاہور کی اردو، پشاور کی اردو میں فرق ہے. تو وہ مترجم جس زبان جس علاقے کا ہوتا ہے اس حساب سے اپنے قریب ترین جو ہے الفاظ میں ترجمہ کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ وہ زیادہ بہتر ترجمہ ہے. لیکن اصل ترجمہ کوئی نہیں. اصل ترجمہ خود عربی کا عربی کے اندر ہی سمجھ آتا ہے، کیوں اس کے اندر جو درجات ہیں وہ کہیں زیادہ ہونا ہے. اور یہ آیت ہماری پوری ہوئی، اب اس کا ترجمہ کرنے کی کوشش کریے. انما المؤمنون الذین بے شک خاص مومنین، انما کا ہم نے ترجمہ کیا تھا زیادہ بے شک، زیادہ. ورنہ انما کا مطلب ہوتا ہے بے شک، ماں لگانے کا مطلب ہے زیادہ بے شک مومنوں میں سے الذین جو لوگ کیا آمنوا باللہ و رسولہ، اس ٹکڑے کا ترجمہ کیجیے. ایمان لائے وہ ایمان سب لائے اللہ اور اس کے رسول پر. ہاں، آمن جو سب ایمان لائے اللہ اور اس کے رسول پر، ثم لم یرتابوا وجاہدوا. یہاں تک یہ تین لفظوں کے تھے. ثم پھر، لم یرتابوا ہرگز نہیں وہ یرتاب کا کیا ہوگا سر؟ شک کے نہیں ہم نے لیا تھا کہ اردو میں ارتاب ہوتا ہے شک میں. وجاہدوا اور انہوں نے جہاد کیا، کیا اموالہم وانفسہم اپنے مالوں اور اپنی جانوں سے فی سبیل اللہ کے راستے میں. اللہ کے راستے میں. اولئک هم الصادقون، یہی وہی لوگ لوگ ہیں سچے، وہی لوگ خاص سچے. نہ سچے یا در وہ حقیقت نہ ہی سچے. جو ہے وہی سچے لوگ ہیں. وہی لوگ وہی لوگ سچے. اس کا ترجمہ پڑھ لیجیے. بے شک ضرور یہی مومنین ہیں جو ایمان لائے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، پھر انہوں نے شک نہیں کیا اور جہاد کیا اپنے مالوں اور اپنی جانوں کے ساتھ اللہ کے راستے میں. یہی لوگ دراصل سچے ہیں. آئیے اب اردو کے الفاظ پچھائیں. مومنین آمنو آمن باللہ و و رسول رسول تابو و جہاد جاہدو بی اموالی بی اموالی
वअनफुसी फी सबील अल्लाह सादी सादिकून सदका। हूँ भी उर्दू में इस्तेमाल ओके सादिक। तो इन्नमा अल्लाज़ीना सुम्मा उलाइका, ये इतनी दफ़ा आया गया है। अल्लाज़ीना तो खास तौर से अब तक जो हमने जितने सबक पढ़े इतनी दफ़ा आ गया कि उसका तर्जुमा आपको आ जाना चाहिए जो सब। इसी तरह सुम्मा जो है ये भी कई बार आ गया, इन्नमा भी कई बार आ गया और भी आगे आएंगे बार बार। तो उलाइका भी जो है तो इनके मायने जो है खुद ब खुद फिर याद होते जाते हैं। एक दफ़ा नहीं, दो दफ़ा नहीं, तीन दफ़ा, चौथी दफ़ा पे जो है वो उस लफ्ज़ के मायने याद हो जाते हैं। तो आइए आज ये जो इसमें हमने अब तक जो है 1.5% देखे उन पे एक नजर डाल लें। उलाइका अल्लज़ीना इंदा उलाइका या अय्युहा अय्यतुहा लहू का लिबादिन अन इन लौ अन्नहुम इलैहिम लकाना लहुम मा इन्ना अन्ना अलैकुम इलैकुम फ़इन अल्लती सुम्मा लम फ़ाहुम आसा इला इन्नमा तअल्ला लम्मा। ये देखें, ये हमजा सवालिया लिमा नाबुज, ये इनको आप इनका अगर लिख लें एक कागज पे और इनका तर्जमा साथ साथ, तो क्या होगा, आप उसको रोजाना देखें तो चंद दिनों या एक बार 2 हफ्ते में आपको ये सारे लफ्ज अजबर हो जाते हैं। और जब आप तिलावत करते हैं तो जहाँ जहाँ आता है तो अल्हम्दुलिल्लाह अन्नल हज़्न इन्ना रब्बना लगफूरुश शकूर। अल्हम्दु, तमाम तारीफ और शुक्र लिल्लाहि, अल्लाह के लिए है, अल्लज़ी, जो अज़हबा, ले गया, अन्ना, हमसे, अल-हज़न, गम को, इन्ना, बेशक, रब्बना, हमारा रब, लगफूरुर रहीम, बहुत ही मग़फ़िरत करने वाला और शुक्र करने वाला। तो आइए तर्जुमा देखते हैं। तमाम तारीफ़ें अल्लाह ही के लिए हैं जिसने हमसे गम दूर कर दिया। बेशक हमारा रब बहुत बख्शने वाला खूब मेहरबान। यहाँ पे देखें लिल्लाही, लिल्लाही के नीचे ज़ेर आ रहा है, क्यों? इसके साथ ली का लफ्ज़ लग गया। ली जो है वो हर्फ़े जारा होता है, ली बी मिन अन फी उम, तो उसकी वजह से यहाँ है के नीचे ज़ेर। तो एक वजह जो है ज़ेर आने की जो है हर्फ़े जारा होता है। हदीस देखते हैं आज की। अल अमानतु, ईमानते, मिनल्लाहि, अल्लाह की तरफ से, मतलब अल इन्नातु, अल इन्नातु यानी बुर्दबारी, बर्दाश्त है, मिनल्लाहि, अल्लाह की तरफ से। वल उजला, उजला कहते हैं उजला जल्दी, मिन शैतान, शैतान की तरफ से। यानी बुर्दबारी, तहम्मुल, बर्दाश्त अल्लाह की तरफ से है और जल्दबाजी शैतान की तरफ से। टोटल 4 हरफ दिया गया इसका। अल इनातु मिनल्लाहि वल उजलत मिनश शैतान। छोटे छोटे बच्चे भी याद कर सकते हैं। आप कोशिश कीजिए कि रमज़ान की बरक़ात की वजह से जो 40 हदीसें किसी तरह अपनी याद करनी है। हम कोशिश करते हैं कि मुख्तसर और आम जो हदीसें हैं, जो ज़्यादातर जो है मुस्लिम जो है उनको इस्तेमाल करें। तो आइए, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, सलामुन कौलुम मिर रब्बिर रहीम, इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम, रब्बि ज़िदनी इल्मा, रब्बि ज़िदनी। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद, रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। ऐ हमारे रब, हमसे ये खिदमत कबूल फरमा लें, आप सब की सुनने और सब कुछ जानने वाले हैं। सुब्हानक अल्लाहुम्मा सलामुन अलैकुम व आखिरु दुआना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। पाक हैं आप अल्लाह, अस्सलाम अलैकुम, और आखिर में हमारी पुकार है कि सारी तारीफ अल्लाह रब्बिल आलमीन के लिए है। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह से दुआ है वो हमें कुरान पढ़ने, समझने और तौफीक दे। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही,
سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك اللهم اغفر لنا قبل الموت وارحمنا عند الموت ولا تعذبنا بعد الموت ولا تحاسبنا يوم القيامه انك على كل شيء. اللہ حافظ. آپ آمین. کا اگر کوئی سوال ہے